آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ہمارا درس سورہ بقرہ کا 284 آیتیں ہو گئی، آخری 2 آیتیں۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت، سب سے زیادہ احکام، سب سے بڑی برکت والی صورت۔ ماشاءاللہ اس میں ہمارے 70 درس کہ پلے سٹور میں موجود ہے، کوئی بھی یوٹیوب سے سنے، پلے سٹور پہ وہ جائے، وہاں سے جو آیتیں چاہے اس سے وہ درس سن سکتا ہے۔ گزشتہ درس میں گروی کے متعلق کچھ باتیں، اور پھر سب کچھ اللہ کا ہے، جو زمین و آسمان میں، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تم سب کا اس پہ محاسبہ کرے گا، اس کا حساب لے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے۔ اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو صحابہ کرام اس آیت مبارکہ کو سن کر بڑے وہ ہو گئے تھے کہ دلوں میں تو کچھ ایسی باتیں بھی آتی جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی، تو آج اس کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ اور فرمایا آمن الرسول، بڑی برکت کی آیتیں ہیں یہ دونوں آیتیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عرش کے خزانوں سے یہ مجھے یہ 2 آیتیں سورہ فاتحہ، کسی اور امت کو یہ نہیں ملی۔ پیارے عقائد دو جہان جب یہ 2 آیتیں مبارکہ پڑھتے تھے تو اس کے بعد کہتے آمین۔ امام احمد، امام دارمی، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ اور امام بیہقی نے بھی اپنے سنن میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جس نے رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ 2 آیتیں تلاوت کی، اس کے لیے کافی ہے ہر مصیبت، ہر مشکل سے۔ سمجھ کر ذرا صحیح انداز سے پڑھا کریں، کوشش کیا کریں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ پیارے عقائد و جہان سے یہ روایت ہے کہ آیت بار بار پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے پیارے عقائد و جہان کو فضیلت دی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے سے دی گئی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ایک اور روایت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عقائد و جان نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے 2000 پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے 2 آیتیں نازل کی اور سورہ بقرہ کو ان پر ختم کیا ہے۔ جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے 3 رات مسلسل، تو اس گھر میں شیطان نہیں آئے گا۔ شیطان بہت بڑا دشمن ہے ہمارا، کیا کچھ نہیں کرتا۔ دشمن جب گھر میں آ جائے تو یقیناً وہ فساد ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیتیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون تک، اور بیچ میں 3 آیتیں اللہ لا الہ الا ھو 255 سے لے کر 257 اور لا اکراہ فی الدین او اللہ ولی الذین، یہ اور آخری 2 نہیں بلکہ 3 آیتیں پڑھ لیا کر، یہاں سے شروع کریں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔
تو انشاءاللہ آپ حفاظت میں رہو گے۔ فتنوں کا دور ہے، کتنے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کتنا کوئی انسان محفوظ نہیں ہے، نہ کوئی شریف نہ کوئی بدمعاش، کوئی، ہر ایک انسان کو خطرہ ہے۔ تو اس کا بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر سے نکلو تو باوضو ہو کر نکلا کریں، کچھ ذکر اذکار کیا کریں، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیا کریں، آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، راستے میں بھی پڑھتے جائیں تاکہ آپ حفاظت میں رہیں۔ اگر آپ غفلت میں رہیں گے تو غفلت کا پھر انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا آمن الرسول، رسول ایمان لایا، محمد الرسول اللہ بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس پر جو اس کے طرف اپنے رب کے طرف سے نازل ہوا قرآن، اور مسلمان بھی ایمان لائے، یعنی ساری وحی پر، خواہ وہ وحی خفی ہو یا جلی ہو۔ پیارے آقا دو جان کو وحی جلی بھی ہوتی تھی جو قرآن کی صورت میں، وحی خفی بھی، کیونکہ وما ینطق عن الہویٰ، حضور جو بھی فرماتے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پیارے آقا دو جان کی حدیث مبارکہ بھی وہی ہے۔ پیارے آقا دو جان اور تمام صحابہ کرام بھی ایمان لائے۔ تو اس سے چند مسئلے معلوم ہے۔ ایک پیارے آقا دو جان کا ایمان ہم سب کے ایمان پر مقدم ہے کہ ان کا علیحدہ ذکر فرمایا آمن الرسول، کہ پیارے آقا دو جان کے ذریعے سے ہمیں ایمان ملا، اس لیے رسول کا ذکر پہلے فرمایا۔ دوسری یہ کہ پیارے آقا دو جہان ایمان میں ہمارے مثل نہیں، اور نہ لفظ مومن میں حضور کا شمار ہے، اس لیے کہ خصوصیت سے آپ کا ذکر علیحدہ ہے، مومن کا الگ، حضور کا الگ۔ ہم محض مومن ہیں، حضور ہمارے ایمان ہے، ہمارا ایمان محض بالغیب اور حصولی ہے۔ پیارے آقا دو جان کا ایمان بشہادہ اور حضوری، عالم الغیب و شہادہ اللہ کی ذات ہے۔ تو حضور نے وہی بھی ہے، حضور نے پھر پریکٹیکل چیزوں کو دیکھا، عین الیقین جس کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے علم الیقین، عین الیقین، کہ پیارے عقائد و جان کو اپنے نبوت کا علم، حضوری، رب اور جنت دوزخ کا مشاہدہ فرمایا۔ تیسرا یہ کہ سارے صحابہ سچے پکے مومن ہیں، کہ رب نے ان کی ایمان کی تصدیق فرمائی، کہ کیا فرمایا والمؤمنون، صحابہ کی شان ہے۔ چوتھے کہ نبی اور مومن کے ایمان کی نوعیت میں فرق ہے، اگر دونوں کا ایمان یکساں ہوتا تو سب کے ایمان کا ذکر ایک ہی لفظ میں کیا جاتا۔ پیارے آقا دو جہان کا کلمہ کیا تھا؟ انا رسول اللہ پڑھتے تھے۔ اگر ہم ایسے کہیں تو ایمان سے ہی خالی ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ، جو سورت نمبر 48 میں غالباً سورہ فتح میں آیت نمبر آخری آیت جو 29 نمبر آیت تھی۔ پانچویں کہ مومنین کے لفظ میں نبی داخل نہیں ہوتے، اس لیے رب نے رسول کا ذکر الگ فرمایا اور مومنوں کا الگ فرمایا۔ تو یہ دعویٰ غلط ہے کہ حضور ہمارے حضور جیسے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس دن اس میں بخاری شریف میں ہم نے ہفتے کے دن پڑھا کہ حضور نے فرمایا میرے جیسے کون ہے، میں تو 100 میں مثال رکھ سکتا ہوں ڈبل، لیکن آپ نہیں رکھ سکتے، وہ صحابہ رکھتے تو بے ہوش ہو جاتے، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔ ایکم مثلی، کل آمن باللہ وملائکتہ، سب نے مانا، سب ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، ورسلی، اللہ کے رسولوں پر۔ یہ کہتے ہوئے دیکھیں اب طرز بدل گیا، اب مسلمانوں کا ذکر کہ وہ کیسے کہتے ہیں، ہاں یہ کہتے ہوئے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نفس رسالت میں کسی نبی کہ نبوت میں فرق نہیں کرتے، سب کے سب سچے نبی ہیں۔ کل
لا نفرق بین احد من رسلہ، نفس رسالت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس طرح کے یہود و نصارہ فرق کرتے، ہم اس طرح نہیں کرتے۔ بعض نبیوں پر ایمان ہے اور بعض کا انکار کرے ایمان نہیں ہے۔ ہاں انبیاء کرام کے مراتب میں فرق ہے، یا معنی یہ ہے کہ ہم اصل نبوت میں فرق نہیں کرتے کہ بعض کو اصل نبی جانے اور بعض کو ذلی بروزی مرزایوں کی طرح، یا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے طرف سے نبیوں میں فرق نہیں کرتے کہ محض اپنے رائے سے بعض کو بعض سے افضل مان لیں۔ بہرحال ہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہم نے تلک الرسل پر، اس پر ہمارا درس موجود ہے، 200 غالباً 253 نمبر آیت میں اللہ کا ایک درس ہے، حضور کی فضیلت 12 وجوہ سے وہ درس موجود ہے ہمارا۔ تلک الرسل بعضهم فضلنا بعضهم علی بعض۔ اور اسی طرح فرشتوں اور کتابوں پر ایمان لانے کا حال ہے کہ ایمان سب پر ہے مگر مراتب میں فرق ہے، باقی دوسری کتاب منسوخ ہے اور تمام آسمانی کتابیں سچی۔ وقال، اور مسلمان کہتے بیچ میں دیکھیں، یہاں دیکھیں لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے۔ اور پھر یہ جملہ اور من رسولی کے طرز دیکھیں، اور پھر آگے وقال، پھر غائب کے طرف، اور کہتے ہیں مومن کہتے ہیں ہاں سمعنا واطعنا، یا اللہ ہم نے حکم سن بھی لیا اور مان بھی لیا۔ اور یہودیہ کا غیر اہل کتاب نے کہا سمعنا وعصینا، زبان سے کہتے ہم نے سنا، دل میں کہتے نہیں مانتے۔ اصل چیز تو اقرار تصدیق ہے نا، کہ زبان سے منافق نے کلمہ بھی پڑھا لیکن دل میں تصدیق نہ تھی۔ غفرانک، تیری معافی ہو، یعنی ہمیں معاف کر دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف پھرنا ہے، جزا اور سزا وہاں ہوگی، پھر پتہ چلے گا جھوٹوں کا انجام کیا ہے اور سچوں کا کیا۔ اللہ مکر و فریب اور شرپسندوں کے شر سے بچائے، یا اللہ تیرے گھر میں تجھ سے مانگنے شرپسندوں کے شر سے بچا۔ کتنا فتنوں کا دور ہے، کتنے جھوٹے مکار لوگ آ گئے کہ حق کہ ایک یعنی اس قدر مشکلات پیدا کیے لوگوں نے کہ ہم غیروں سے کیا، مسجدوں میں کس قدر فسادات ہو رہے ہیں اور کس قدر لوگوں کو پریشانی کا، غیروں کو تو چھوڑو اپنوں سے کتنے پریشان۔ یا اللہ تو ہی پناہ دینے والا ہے، اور ہم تو یہ کہیں گے کہ یا اللہ تو ہی ان سے نمٹ، ہم کمزور ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یا رب لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وہاں تھا ما فی انفسکم تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اس پر تشریح ہوئی کہ جو تمہارے دلوں میں اس کا حساب ہوگا، لیکن اس میں ہر ایک پر نہیں، بلکہ ہم نے اس پر دلائل دیے تھے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19 دی تھی کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یا دو مسلمان آپس میں لڑ، حدیث کا وعدہ، دونوں جہنم میں جائے، لیکن وہ عزم کا معنی تھا، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور باقی جو 5 معنی اپنے کیے 4 معنوں میں مواخذہ نہیں ہے۔ تو یہاں رب کریم نے فرمایا رسول اللہ کی امت کی شان کیا ہے، ان پر ایسے بوجھ، اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان پر نہ بوجھ نہیں ڈالتا مگر ان کے طاقت کے برابر کہ وہ اس کا متحمل بھی نہ ہو سکے، یعنی اللہ کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہذا غریب پر زکوٰۃ، نادر پر حج، بیمار پر نماز میں قیام فرض نہیں فرماتا، کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتے، ہے ہی نہیں۔ اب کوئی کہتے ہے میں کرے روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، صحت مند نے بولا تو جھوٹا ہے، تو بیمار ہوتا نہیں رکھ، تو اچھا خاصا پورا دن تو گٹکا تو کھاتا رہتا ہے، نشے تماشا کرتا رہتا ہے، بولا روزہ نہیں رکھ سکتا، جھوٹ بول رہا ہے۔ جب اللہ نے تم پر جو چیز فرض کی ہے وہ کر سکتا ہے، قرآن کے خلاف تمہارا عقیدہ ہے۔ لہا ما کسبت، اس نفس کے لیے فائدے کی وہ چیزیں ہیں جو اس نے، لہا لام فائدے کے لیے آتا ہے اور علا جو ہے نقصان کے لیے آتا ہے۔ ما مکتسبت
لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو اچھے کام کیے ان کا فائدہ ان کے لیے، جو برے کام کیے ان کا نقصان ان پر ہے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ بدنی فرائض دوسرے کی طرف سے ادا نہیں ہو سکتے، کیونکہ سب بدنی کام کو وہ خود کرے گا، ٹھیک ہے نا، کسب بدنی کاموں کہتے ہیں، باقی صالح ثواب ہے ان کا اس میں کوئی تعلق نہیں، وہ دوسرے دلال سے کوئی یہ آیت پڑھے اور وہ معنی وہ لے تو یہ غلط طریقہ ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، مسلمانوں کی شان یہ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ فرما، ہمیں نہ پکڑ، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال، ہاں بھاری بوجھ۔ دعا کے وقت اللہ کو پکارنا اور رب یا اس نام سے پکارنا جو اپنے مقصد کے موافق ہو بہتر ہے۔ بیمار کے وقت یا شافی الامراض، محتاج پکارے یا قاضی الحاجات، گناہگار پکارے یا غفار الذنوب۔ اس لیے رب کے نام بہت ہے کیونکہ بندوں کے حاجات بہت ہیں۔ ربنا یا اللہم، کتنے پیارے الفاظ ہیں، کلمات ہیں، ہم پر بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ، جس طرح تو نے اللہ بوجھ ڈالے تھے علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، جیسے بعض گناہوں کی توبہ میں خودکشی کرنا، ناپاک کپڑوں کا جلانا، گندی کھال کاٹنا، اور جرم کی سزا نہایت ہی سخت ہونا جیسے کہ یہود وغیرہ پر تھا۔ تو اس سے معلوم ہے کہ رب تعالیٰ مسلمانوں کو دینا چاہتا ہے، اس لیے ان کو مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ بعض لوگ اس پر بھی لڑتے ہیں، آپ یہاں کیوں مانگ رہے، یہاں کیوں مانگ رہے، یہاں کیوں، رب سے مانگنے پہ کیوں لڑ رہے ہو یار؟ اب ہم نے سورہ بقرہ ختم کی تو یہاں بھی مانگنے کا حکم دیا، جہاں عبادت کا ذکر ہوتا ہے وہاں اس کے بعد مانگنے کا بھی۔ اور اللہ سے خوش ہوتا ہے کہ انسان مانگ، اللہ ان پر غضب کرتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا، اور ان کی اچھا کیفیت نہیں بتائی، طریقہ نہیں بتایا، رات میں مانگو، دن میں مانگو، کھڑے ہو کر مانگو، لیٹ کر کے مانگو، تنہائی میں مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، جمع ہو کر مانگو، سب صیغے قرآن میں موجود ہے۔ اور پھر بھی بعض لوگ پڑھے لکھے ہو کر بھی وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ یوں نہیں ہے، بھائی بعض چیزیں ایسے نہیں ہیں یار، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر ہے، درود پاک ہے، دعائیں، ان کا کوئی وقت نہیں ہے، کوئی کیفیت نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے۔ بعض مقامات اچھے ہوتے ہیں وہاں بہتر ہے، لیکن اس کا معنی یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ فلاں جگہ نہیں مانو۔ آپ جب کہتے ہیں نہ مانو، اس کے لیے تو آپ کو دلیل کیا ہے کہ اس وقت اللہ سے نہ مانگو؟ جنازہ پڑھ لیا تو اللہ سے نہ مانگو، انا للہ و انا الیہ، نماز پڑھ لی تو اس کے بعد نہ مانگو، انا للہ و انا الیہ۔ پتہ نہیں کون سا دین بیان کرتے ہیں، کون سی شریعت بیان کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو فرض واجب سنت نہیں کرا دے سکتے، لیکن جائز تو ہے نا، مستحب تو ہے ہر وقت مانگنا، اس پر کیوں لڑ رہے ہو؟ کوئی کہہ دے کہ نہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ اس وقت مانگنا فرض ہے، پھر اس سے لڑیے کہ بھائی ایسے نہ کریں، جو چیز لازم نہیں اس کو لازم نہ کریں، سمجھائیں اچھی طرح سے۔ پہلے لوگوں پر بڑے مشکلات تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سورہ اس میں جو ہے اعراف میں وہ ذکر ہوا ہے کہ وہ نبی جو تم سے بڑے بڑے بوجھ ہٹاتا ہے، تمہارے لیے حلال چیزیں حلال قرار دیتا ہے، پاکیزہ چیز پاک قرار دیتا ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کا ہم طاقت نہیں رکھتے، یعنی ایسے چیزیں ہم پر واجب نہ فرما جن کے ہم ادا کرنے میں بہت دشواری ہو، کہ ہمیں دشواری ہو اس پر ہم سے وہ ہم نہ کر سکیں۔ خیال ہے کہ ناممکن چیز کی تکلیف نہیں دی جاتی، لہذا یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہاں پر ایسے بیماری وغیرہ نہ ڈال
جسے ہم نہ اٹھا سکے، برداشت ہی نہ کر سکے۔ دین و دنیا کے تمام آفات کو یہ شامل ہے۔ رب تو کریم ہے، وہ تو جانتا ہے۔ واعف عنا، اور ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ چھوٹے گناہ کی معافی کا ذکر ہوا واعف عنا، ہاں اس میں ہوا واعف عنا میں۔ بڑے گناہوں کی معافی کا ذکر ہوا واغفر لنا میں۔ اور آئندہ گناہوں سے بچنے، نیک کام کرنے کی توفیق کا ذکر ہوا وارحمنا میں۔ تو لہذا تکرار نہیں موجود۔ انت مولانا، یا اللہ تو ہمارا کار ساز ہے، تو ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ قوم کافر کے خلاف ہماری مدد فرما، قوم کافر کے خلاف ہماری مدد فرما کہ ہم ان کے سامنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے، اب شروع ہونے والی ہے، اس کے آیت نمبر 160 میں، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ مدد کرے گا تو ہم پر کائنات میں کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ لیکن اس کے لیے پھر وجہ بتائی کہ وہ اللہ مدد کب کرے گا، ہاں وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، غالباً 119 نمبر آیت ہے سورہ ال عمران۔ صبر، تقوی، تم اللہ کی بندگی کرو، حضور علیہ السلام کے سچے محبت میں، ان کی شریعت کے مطابق، تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اگر دنیا میں تمہاری شہادت مقدر میں بظاہر اگر وہ کوئی شکست ہو بھی، حقیقت میں وہ بھی تمہاری کامیابی ہوگی۔ تو یہ کوئی نہ کہے کہ یزید تو غالب آیا تھا، حقیقت میں وہ شکست یزید کی تھی، لیکن یہ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ باطل اپنے ضمیر میں، غلط انسان اپنے دل میں وہ شرمندہ ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کرے لیکن اس کو پتا ہے کہ غلط تو میں ہوں نا۔ اور ہمارے علاقے میں ایسے ہوا کہ وہ پتہ نہیں غیر کوئی اسلام کے خلاف کیا کیا سازشیں کرتے ہیں، بولے ناخون میں دیکھیں، یہ بھی ایک پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ نکل آتے ہیں۔ تو ہمارے محلے کا ایک لڑکا تو اس کو لے کے بولا ناخون میں دیکھتے، تو انہیں بولا بھائی یہ اس نے کی چوری، اس نے کی نا۔ اس نے بولا شکر ہے، کہتے یہ تو میں آ گیا نا کہ اس نے کی ہے، اس کا تو میں جرمان، لیکن کہتے ایک پتہ تو مجھے چل گیا کہ یہ بھائی سب جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ بڑا یعنی کھل کر بولتا تھا، کہتے یار ایک اچھا پتہ، لوگ گمراہ ہوتے تھے، ہم نے بولا ہو سکتا ہے، آج تو مجھے پتہ چل گیا یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ کتے آتے ہیں، یہ میں تو ان کے خلاف بہت بولتا ہوں۔ میں نے بولا کہ اللہ کا دین موجود نہیں ہے، رسول اللہ کی شریعت کی موجود نہیں ہے، چوروں کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں قرآن نے وہ بتایا، اور تم کتے لے کر آتے ہو، پتہ نہیں کہ تم انسان کے نسل سے ہو کر کتوں کے محتاج ہوتے ہو۔ وہ تو وہ سلجھاتے ہیں، جس انداز سے وہ بتاتے ہیں اسی طرح کرتے۔ تو مسلمان ہو کر اس طرح حرکتیں کرتا ہے؟ تو وہ بڑا کھل کر بولتا تھا، کہتے یار یہ شکر ہے آج ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ بھی جھوٹ ہے، تو یہ سب فراڈ ہی وغیرہ ہوتے ہیں۔ فیصلہ وہ جو حضور نے فرمایا یہ سچ ہے، اسی میں کامیابی ہے دنیا و آخرت میں۔ یہ دعا بار بار پڑھا کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم مانگتے اللہ فرماتے وہ میں دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یاد کر لو اچھے طریقے سے، رات کو سوتے وقت ہر وقت پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد پڑھا کریں۔ کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ میں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اللہ، آج ہمارے سورہ بقرہ آپ کے توفیق سے یہ 70 درس پورے ہو گئے۔ جتنے سامعین ہیں یہاں حاضرین ہیں، اللہ سب کی سماعت کو سننے کو میں نے کوشش کی اس تک پہنچانے میں کریم اللہ، اگر جس کسی اعتبار سے بھی ہم سے کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے۔ ابھی ہم نے پڑھا کریم اللہ تو درگزر کو پسند کرتا ہے، واعف عنا، یا اللہ ہم سے درگزر فرما خطاؤں سے، اور جو صحیح سنا گیا صحیح پڑھا گیا یہ تیرے توفیق سوا کریم اللہ۔ کریم اللہ ان سب کے مرحومین حاضرین جتنے بھی سامعین ہیں سب کے لیے صالح صحابہ ان کے قبوروں کے جنت کے باغیچے بنا، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ سامعین و حاضرین میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ ہیں سب کے مشکل آسان فرما، سب کے بیماروں کو شفا دے، بے اولاد کو نیک و صالح اولاد
نوجوان بچیوں کو اچھے رشتے عطا فرما پیارے اللہ، جو ان کی دلی تمنے تڑپیں شریعت کے موافق ہے تیرے رضا کے مذہب کریم اللہ، ان کی جھولیوں کو بھر دے اللہ تعالیٰ، ہمیں ایسے مصیبتوں میں گرفتار نہ فرما کریم اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے جس کا ہم متحمل نہیں ہو سکتے، ہم پر خصوصی کرم فرما، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے بنا دے، گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما، اعمال صالحہ سے محبت کرتے ہیں، نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے نیک لوگوں کی سیرتوں کو اپنانے والے بنا دے، ہمارے زیر تربیت نسلوں کو یا اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر گامزن فرما، فحش و عریانی سے غیروں کے نظریات سے یا اللہ سب کی حفاظت فرما، علیہ محلہ اس مسجد کے بانیین خصوصاً ان کے لیے دعا اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے وقتوں میں بقیہ صورتیں بھی قرآن پڑھتے پڑھتے آخری زندگی کے آخری سانسوں تک اس کلام سے محبت کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے بنا دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔